بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور دعائیں کرتے کرتے اس کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور اب اس کو یہ دعا ناممکن لگنے لگی ہے کہ میری یہ دعا اب ناممکن میرے لیے بن چکی ہے، میرے حق میں اب کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، آئیے ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے۔ یقین جانیے کہ یہ دو چیزیں کہ جب ہم ان کو سمجھ لیں گے کبھی نا امید نہیں ہوں گے۔ انسان جب رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے اور اپنی لا حاصل چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کا کوئی مقصد یا اس کی چاہت یا اس کی طلب یا اس کی حاجت ہوتی ہے اور وہ اللہ سے اسے مانگنا چاہتا ہے اور اللہ سے اسے طلب کرنا چاہتا ہے اور مانگتے مانگتے ایک عرصہ گزر گیا لیکن نہیں مل رہا، اگر وہ مقصد، وہ چاہت اور وہ طلب ہمیں نہیں ملی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین ضرور عطا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یقین ہمیں عطا فرما دیتا ہے، یعنی انسان کا جو یقین ہے، جو اللہ کی ذات پر توقع ہے اور اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے، وہ اس کا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ایک شخص ہے وہ اللہ سے اپنی حاجت، اپنی طلب، اپنی محبت یا اپنی ضرورت یا اپنا مقصد اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے تو اپنے مقصد، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے، تو اللہ کے قریب آ جانا یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کر لینا یہ انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ ایک انسان ہے کہ جو بار بار بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے، جو بار بار بادشاہ کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے آج ملے گا، آج میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، یعنی اس کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے کہ آج میرے لیے بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ اپنے دل میں ایک یقین کر کے آتا ہے کہ آج میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، آج میرے لیے بادشاہ دروازہ کھول دے گا اور میری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ تو اس سے کئی گنا زیادہ بلکہ زمین اور آسمان اور پوری کائنات کا بادشاہ ہمارا رب خدا اور اللہ ہے، تو رب کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس نے دعا مانگی اور فوراً اسے مل گئی تو وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے اب دور چلا گیا، اب وہ رب کے پاس نہیں آئے گا، وہ خدا کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو روک کر کے اپنے بندے کو اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے تو آ، روز آ، مجھے یاد کر، میرے سامنے گڑ گڑا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صبر دے دیتا ہے، اسے صبر عطا کر دیتا ہے، یعنی انسان کسی مصیبت میں، پریشانی میں یا کسی چیز کو حاصل کرنے میں بے چین ہے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑا پریشان ہے اور اس کو چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے، وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے کہ میرے بندے یقیناً تجھے اس چیز کی ضرورت ہے اور تجھے اس چیز کی حاجت ہے اور تو مجھ سے مانگ رہا ہے، لیکن میری مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تجھے یہ چیز کبھی نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں تجھے کوئی چیز عطا کر دوں گا، یا میں تجھے کل قیامت کے دن اس کا ثواب دے دوں گا، یا اس کے بدلے میں تیرے اوپر دوسری آنے والی پریشانی کو ٹال دوں گا۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے، میں تجھے یہ چیز ابھی نہیں دے سکتا، میں تجھے صبر دے دیتا ہوں، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان اس مقصد پر یا اس چاہت پر یا اس طلب پر یا اس حاجت پر صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرے اللہ کی مرضی
اور میرے اللہ کی رضامندی اسی میں ہے کہ میرے لیے صبر کرنے میں فائدہ ہے، اور صبر کرنے میں مجھے اللہ تبارک و تعالی اس سے کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ دو چیزیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں، مسلسل دعائیں مانگنے پر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اب میری کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی مصلحت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو ایک تو یقین دے دیتا ہے کہ میرے بندے تو میری ذات پر یقین اور بھروسہ اور اعتماد کر لے، میں تجھے دے دوں گا۔ اور دوسری چیز کی اگر کوئی مصلحت کے تقاضے کی بنیاد پر اگر وہ چیز تجھے نہیں ملی، کوئی بات نہیں، میں تجھے اپنی طرف سے صبر دے دوں گا، اور اس صبر کی بنیاد پر تو اپنی زندگی گزار لے گا، اور پھر کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور اس وقت تو اپنے صبر کے پھل کو حاصل کر لے گا۔ جو تو دنیا میں مانگ رہا تھا میں تجھے آخرت میں دے دوں گا، اور اس سے کئی گنا زیادہ اجر میں تجھے دے کر رہوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے پیارے ناظرین ہمیں دنیا کے اندر بے صبر نہیں ہونا ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سبھی کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جائز تمنا قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی جو ضروریات ہیں رب تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو مکمل فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔